والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اس عقیدے سے درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ ہم درود بھیجتے ہیں تو رحمت نازل ہوتی ہے، اور سلام عرض کیا جائے تو جواب آتا۔ محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما۔ بعد از حمد و صلوات دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چند منٹ کی گفتگو ہے، بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا۔ ابھی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھ رہے تھے، آ میں ڈاڈولا کراں بیٹھی زاری، میں مقدی مقاماں تو جتے ہو میں ہاری۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک چونٹی بیٹھی ہوئی تھی، جس کو ہم کیڑی کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ گریہ زاری کر رہی تھی، رو رہی تھی، اور ساتھ ہوا کو فریاد کر رہی تھی کہ میری فریاد مدینے لے جا، محبوب کی بارگاہ میں جا کے سنا دینا۔ سرائکی کے شاعر نے اس کی ترجمانی کی کہ ویندی تا اوے پئیے بادے سبا مدینے، ویندی تا اوے پئیے بادے سبا مدینے، دکھیاں دے حال چائی ونج دیوی سنا مدینے۔ لکھاں پڑھو نمازاں پر او سرور کئی نہیں، کوئی ہک تا تھی ونجے ہاں سجدہ ادا مدینہ۔ ایک ذرا کٹ رکھ بھئی ساؤنڈ والے بھائی۔ چونٹی فریاد کر رہی ہے ہوا کو کہ میری فریاد لے جا، محبوب کی بارگاہ میں سنا دینا۔ اب مدینے پہنچی نہیں، غیب سے صدا آتی ہے، اے چونٹی رونا بند کر دے۔ کہا جاتا ہے، چونٹی کہتی ہے کیوں ابھی مدینے تو پہنچی نہیں ہوں، کیا میری فریاد پہ بھی پابندی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، غیب سے صدا آتی ہے، تو ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھ، یہ وائٹ رنگ کا جو کبوتر ہے یہ تیرے لیے مدینے سے فلائٹ بھیجی ہے۔ ہجر نبی میں آ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طلب صادق چاہیے، جب بندہ تڑپے تو ادھر صدا پہنچتی ہے، بندے کی فریاد پہنچتی ہے، کرم نوازی بھی ہوتی ہے، لیکن اخلاص شرط ہے۔ محبوب کے غلاموں، یہ اصال ثواب کی جو بزمیں ہیں، ان میں سے ایک بزم ہے یہ آج کی جو اصال ثواب کی بزم ہے،
جو ہمارے والد محترم اور والدہ محترمہ کے اصحال ثواب کے سلسلہ میں سجائی گئی، اور ہماری ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ادھر بہت بڑے جید علماء کرام، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی عابدی صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ جیلانیہ رضویہ، وہ تشریف فرما ہے، اور استاد العلماء حضرت علامہ قاری غلام فرید فریدی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور بہت بڑے جید عالم دین اور فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نثار اشرف شاہ صاحب رضوی قادری اشرفی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ حضرت نے قیمتی وقت عطا فرمایا اور بڑی محبت فرمائی، اور ان کے ساتھ محدث اعظم قصوری کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا صوفی بشیر احمد قادری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ادھر علاقے کی پہچان پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری سوروردی، ان کے لخت جگر نور نظر سجادہ نشین حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید افتخار احمد شاہ صاحب بخاری سوروردی جلوہ فرما ہیں، اور ان کے ساتھ استاد العلماء حضرت علامہ پیر سید مفتی ابو بکر عمار شاہ صاحب بخاری آپ ہی رونق افروز ہے۔ میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ اصحال ثواب کی جو بزمیں ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اصحال ثواب کیا جاتا ہے، اور مرنے والوں کے لیے بعد والوں کی طرف سے تحائف پیش ہوتے رہتے ہیں، دعائے مغفرت کی جاتی رہتی ہے، یہ سلسلے جاری رہتے ہیں۔ ان بزموں کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد ان میں سے دعائے مغفرت کرنا ہوتا ہے، اصحال ثواب کرنا ہوتا ہے، اور دعائے مغفرت بندہ جب اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید کا اسلوب یہ ہے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیا، اور میرے والدین کو بھی بخش دے، اور کل مومنین کو حساب کے دن بخش دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے دعا والدین کے لیے کرنی چاہیے تھی کہ والدین کا مقام زیادہ ہے، ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس قدر ان کی فضیلت ہے، شان ہے، عظمت ہے، لیکن ان کے لیے بعد میں دعا، اپنے لیے پہلے دعا۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اپنے لیے دعا مانگنے کا حکم اس لیے ہے پہلے کہ اگر اللہ نے اسے بخش دیا تو بخشا ہوا جس جس کے لیے بھی دعا مانگے گا اللہ اسے بھی بخش دے گا، اس لیے پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگے، پھر والدین کے لیے، کل مومنین کے لیے بعد میں دعا ہے۔ اور والدین کے حقوق اولاد پر ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی 4 حق ایسے ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ ویسے تو والدین کا حق بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا، جتنا بھی ان کی خدمت گزاری کرے، لیکن ان کا حق نہیں ادا ہو سکتا، حالانکہ والدین نے اسے پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہوتا ہے، والدہ نے بیٹے کو جنم دیا ہوتا ہے، رب جو ہے اس نے بندے کو پیدا کیا ہے، جس نے جنم دیا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا تو جس نے پیدا کیا ہے اس کا حق ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کتنا زیادہ حق ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں
4 حق ایسے ہیں جو کہ اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ پہلا حق اولاد پہ یہ لازم ہے کہ والدین کا جنازہ ادا کرے، نماز جنازہ پڑھے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ دوسروں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، نماز جنازہ یاد نہیں ہے، ویسے ہی صفوں میں جا کے کھڑے ظلم کر رہے ہیں دوسروں پہ کہ منہ باندھ کے کھڑے ہیں، بس کوئی دعا نہیں آتی، نماز جنازہ کی دعائیں سیکھی نہیں ہیں، طریقہ نہیں آتا، ویسے ہی کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور اچانک جب ان کے والدین فوت ہوتے ہیں تو ان سے بھی وہ ظلم کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اپنے والدین سے بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کل کو یہ جب مریں گے تو ان کی اولادوں کا کیا عالم ہوگا؟ نہ خود دین کو سیکھا، نہ آگے اولادوں کو سکھایا، تو پھر یہ ظلم ہی ظلم ہے۔ یہ ہر ایک کو نماز جنازہ آنی چاہیے، اور زیادہ حق یہ ہے کہ والدین کا جنازہ جو ہے وہ بیٹا پڑھائے، ولی اقرب ہے وہ، اس کے بعد محلے کا جو امام ہے اس کا نمبر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو حق تب ادا کرے گا جب اس کو طریقہ کار آتا ہے، جنازہ پڑھانا آتا ہے، جنازے کی دعائیں آتی ہیں۔ اگر آتا ہی کچھ نہیں ہے تو حق کیسے ادا کرے گا؟ تجہیز و تکفین اور تدفین کے مراحل بھی اس کے اندر شامل ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کسی مسلمان کا جنازہ ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو 1 قرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ عرض گزار ہوئے قرات کیا ہے؟ فرمایا اس میں سے چھوٹا جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بیٹا جو ہے، اولاد جو ہے، وہ اپنے والدین کا کتنی محبت سے جنازہ پڑھے گا، کتنی عقیدت سے اگر پڑھا ہوا ہے تو جنازہ پڑھائے گا، اس سے زیادہ محبت سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے شریعت نے یہ حق رکھا ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے۔ اور اگر فرمایا تدفین کے اندر بھی شامل ہوتا ہے تو اللہ 2 قرات اس کو اجر عطا فرماتا ہے، 2 اور پہاڑ کے برابر۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جنازہ جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ بخشا ہوا ہے، جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ بخش دیتا ہے۔ ایک بہت ہی نیک ولیہ خاتون تھی، تو ایک کفن چور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گیا۔ اب وہ آ کے کھڑا تھا اس لیے کہ دیکھ لوں دفن کہاں کرتے ہیں، رات کو آؤں گا قبر کھود کے کفن نکال کے بیچ لوں گا۔ اب جب رات کو آیا تو اس نے ہاتھ ہی ابھی ڈالا ہے تو اللہ کی ولیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا بخشے ہوئے کا کفن اتار رہا ہے۔ جب یہ بات سنی تو وہ کفن چور حیران ہوا، کہنے لگا کہ تو بخشی ہوئی ہے، تیرے بخشے ہوئے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں تو کفن چور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نے کفن اتار اتار کے چوری کر کر کے بیچے ہیں، میں کیسے بخشا گیا ہوں؟ تو وہ ولیہ کہتی ہے اللہ نے مجھے بخش دیا اور میرے ساتھ وعدہ کیا کہ تیرا جو بھی جنازہ پڑھے گا میں اسے بھی بخش دوں گا۔ تو جنازہ پڑھنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات بندہ بخشا جاتا ہے، اور بعض اوقات جنازہ پڑھنے والوں میں سے کوئی نیک ہوتا ہے اور وہ جس کا پڑھنے وہ گنہگار ہے، جنازہ پڑھنے کی وجہ سے جس کا پڑھے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو اس قدر فائدہ ہوتا ہے، ثواب کی نیت سے نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا حق ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، اس حال ثواب پیچھے سے کرتے رہے۔ جب یہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال علیہ السلام۔ حدیث سن کے محبت نہ بولو یاد رکھو، کائنات دے سارے شاعر بھی اکٹھے کیتے جاننا تے او کلام برابر انہاں دے نہیں ہو سکتا جڑا اللہ دے رسول دا کلام۔ محبوب خدا فرماتے ہیں
فرمایا میت قبر میں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتا ہے. فرمایا وہ ینتظر دعوتن، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے والد کی طرف سے، میری ماں کی طرف سے، میرے بھائی کی طرف سے، میرے دوست کی طرف سے، میرے رشتہ دار کی طرف سے کہیں سے مجھے دعائے مغفرت کا تحفہ آ جائے، اصحال ثواب پہنچ جائے. اب جب اس کے لیے دعائے مغفرت کا تحفہ بھیجا جاتا ہے، فرشتے سونے کے تشت میں، سونے کے تھال میں رکھ کے قبر میں اس کے پاس لے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تیرے باپ نے بھیجا ہے، یہ تیری ماں نے بھیجا ہے، یہ تیرے بھائی نے بھیجا ہے، یہ تیرے دوست نے بھیجا ہے. حدیث میں ہے دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اتنا وہ اس سے خوش نہیں ہوتا. دنیا دے دی جائے ساری اسے، جو کچھ ہے دنیا میں سارا دے دیا جائے، اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بخشش کی دعا کے تحفے سے ہوتا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے اسے. مثال کے طور پہ آپ ایک محلہ کسی کو مالک بنا دیں، یہ سارے محلہ تیرا ہے، کتنا خوش ہوگا. ایک گاؤں دے دیں، بڑا خوش ہوگا. ایک ضلع کا مالک بنا دیں اور خوش ہوگا. ایک ملک دے دیں اور خوش ہوگا. تو ساری دنیا کا مالک جسے بنا دے وہ کتنا خوش ہوگا. جو کچھ دنیا میں ہے اس کو سارا دے دے. فرمایا اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بخشش کی دعا کے تحفے سے ہوتا ہے. تو پتا چلا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے. حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا بندہ جب مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ بعد میں بھی اس کو ان کا فائدہ ہوتا ہے. ایک عمل صدقہ جاریہ، کہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کام کر گیا، جاری رہنے والا کام، مسجد بنوا گیا، دینی درسگاہ بنوا گیا، یا قرآن و حدیث لے کے درسگاہ میں دے گیا، یا کوئی چیز لگوا گیا، کوئی بھی ایسا کام جاری رہنے والا کر گیا. مسجد جاری رہے گی، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، مدارس میں بچے قرآن و حدیث پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس کو قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا. دوسری چیز فرمایا او علم ینتفع بہ، فرمایا مرنے والا علم نافع چھوڑ گیا، نفع بخش علم. حافظ قرآن ہے، آگے پڑھا گیا، قرآن یاد کروا گیا، قاری قرآن ہے، قرات سکھا گیا، عالم دین ہے، علم دے گیا، دنیا کا کوئی ہنر جانتا ہے وہ سکھا گیا. وہ قبر میں بھی پہنچ جائے، اس کے علم سے آگے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، آگے حافظ و قاری بنتے رہیں گے، عالم بنتے رہیں گے. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. یہ عمل ایسا ہے جو ختم نہیں ہوتا. اور تیسرا عمل میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا مرنے والا نیک اولاد چھوڑ گیا. نیک اولاد کرتی کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، میرے والدین کو. حدیث میں ہے ایک شخص کو قیامت کے دن پہاڑ کے مانند نیکیاں دی جائیں گی. وہ پوچھے گا یہ اتنی نیکیاں مجھے کہاں سے دے دی گئیں؟ میری اتنی نیکیاں تو نہیں تھیں. کہا جائے گا یہ تیرے بیٹے کی دعائے مغفرت کا نتیجہ ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں امتی امت مرحومت تدخل بقبورها بذنوب، فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، یہ قبروں میں داخل ہوں گے تو گناہوں کے ساتھ، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے پیچھے سے دعائے مغفرت کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا. یہ گناہوں سے مبرہ ہو کے قبروں سے نکلیں گے. لہذا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اصحال ثواب کرتے رہنا چاہیے. والدین کے پاس جائیں قبر پہ، بیٹا پڑا ہوا ہے، جا کے سورت یاسین پڑھے، ماں خوش ہوگی، باپ کی روح خوش ہوگی کہ میرا بیٹا آیا ہے اور میرے پاس آ کے قرآن پڑھ رہا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں جو قبر پہ جا کے سورت یاسین پڑھتا ہے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے. تو کتنا فائدہ ہے. ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھے 10 قرآن کا ثواب ہے. محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے. آج ہم قصے کہانیاں پڑھ رہے ہیں، یہ افراتفری مچی ہوئی ہے. معجزہ مولا مشکل کشا کا پڑھا لیں، لکڑہارے کے قصے، سگریٹ والے کے واقعات بیان کر رہے ہیں. ان چکروں میں نہ جائیں، یہ گمراہ کر رہی ہے چیزیں. ہمارے پاس جب اللہ کا قرآن موجود ہے،
قرآن سے بڑھ کے کوئی شے ہے جو ہم ذوق اعتقادی کا شکار ہے اور قصے کہانیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ محبوب کا فرمان ہے ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اپنی اولاد کو یہ سکھائے۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں، یہ دوسرا حق ہے کہ دعائے مغفرت ان کے لیے کرتے رہیں۔ تیسرا حق اولاد کے لیے یہ ہے کہ ان کے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کسی مدرسے والے کے ساتھ، ماہانہ فنڈ دیتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد وہ بند نہ کریں، ان کو دے۔ دروازے پہ کوئی سائل آتا ہے، وہ دیتے تھے اپنی زندگی میں، اس کو دے تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ اور اسی طرح انہوں نے جو بھی نیک وعدے کیے ہوئے ہوں ان کے وعدوں کو پورا کرے بعد میں بھی۔ یہ اولاد پہ ضروری ہے، یہ حق ہے والدین کا اولاد پہ کہ وہ اس کو پورا کرے۔ اور چوتھا حق یہ ہے بر الاصدقاء، فرمایا ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اگر باپ فوت ہو گیا تو تایا موجود ہے، اس کی عزت کرے ایسے ہی جیسے باپ کی عزت کرتا ہے۔ اگرچہ زندگی میں بھی ہے لیکن جانے کے بعد زیادہ اس کے ساتھ عزت افزائی کرے، اس کے ساتھ خیر خائی کرے۔ اس سے والد کی روح خوش ہوگی۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرے، صلہ رحمی کرے۔ باپ فوت ہو گیا، باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کو راضی کرے، خوش کرے۔ اس سے فرمایا والدین کی روح خوش ہوگی۔ اور والدہ فوت ہو گئی ہے تو ان کی سہیلیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس سے والدہ کی روح خوش ہوگی۔ میرے محبوب علیہ السلام کے عمل مبارک سے یہ چیز ثابت ہے۔ سرکار بکری کو ذبح فرماتے اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں میں اس کا گوشت تقسیم فرماتے کہ یہ سہیلیاں جب ان کی خوش ہوں گی تو اس سے حضرت خدیجہ کی روح بھی خوش ہوگی۔ تو اس طرح کا حکم ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور ان محفلوں کا پہلا مقصد دعائے مغفرت ہے۔ کیا ہے؟ دعائے مغفرت۔ بعض لوگ ناک رکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اے نک رہ جائے ساڈا، اے شاپر پھڑیا ہوا ہے پھلاں دا، چک کے آ رہے ہیں۔ اے کس لیے لے جا رہے ہیں؟ پیٹی پھلاں دی لے جا رہے ہیں، کس لیے؟ نک رہ جائے۔ ناک اس طرح نہیں رہتا۔ ناک رکھنے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ رب جب راضی ہو جاتا ہے نا تو سارے کام ہی درست ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے رب کی رضا کے لیے کام کریں، اور رب کی رضا کے لیے کیا گیا کام اسی کا فائدہ ہوتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو بخشش کی دعا کے لیے آئے، کچھ پڑھ کے اصحال ثواب لے کر آئے، پڑھتے ہوئے آئے، بیٹھ کے بھی پڑھیں، جتنا وقت ملے ادھر ادھر کے خیالات چھوڑ کے اصحال ثواب کی نیت سے بیٹھیں۔ جتنا وقت بھی بیٹھیں گے یہ سارا ثواب ان کو پہنچے گا۔ دوسرا مقصد ان محفلوں کے قائم کرنے کا یہ ہے کہ محفلیں اس لیے قائم کی جاتی ہیں کہ تعزیت کی جائے۔ محبوب علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک شخص محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ محبوب فرماتے ہیں کس چیز سے تجھے پاک کر دیں؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ فرمایا کس شے سے؟ قال من الزنا۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا سرزد ہوا اور مجھے پتہ ہے کہ اس کی یہ کٹھن سزا ہے۔ محبوب پہلے تو فرماتے رہے جاؤ توبہ کرو اللہ تجھے معاف کر دے گا، لیکن بار بار آ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ جب بار بار آئے اور خود ہی اقرار کری اپنے جرم کا تو حکم دے دیا محبوب علیہ السلام نے، فرمایا انہیں سنسار کر دیں۔ اب سنسار کرنے کے لیے جب لے جایا گیا، محبوب مسجد نبوی میں کھڑے دیکھ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو بھی رہے ہیں، حکم خود ہی دینے والے۔ فرمایا وہ عدل تھا اور یہ میری محبت ہے۔ وہ عدل تھا اور یہ میری محبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، جب سنسار کر دیا گیا تو کسی نے بات کی کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے،
مائز نام ہے ان کا، مائز نے یہ جرم کیا ہے، فرمایا خبردار کسی نے میرے مائز کے بارے میں بات کی، فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر روئے زمین پہ ساری پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا، محبوب علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ اگر اس کا مقصد صرف دعا کرنا ہی ہو تو دعا تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی دعائیں مغفرت کر سکتا ہے، لیکن یہاں آنے کا ایک مقصد ہے دعائیں مغفرت کرنا مل کے بیٹھ کے، دوسرا مقصد ہے اہل خانہ سے تعزیت کرنا کہ ان کا ایک بڑا قیمتی رشتہ جو کہ ایسا سائبان تھا ان کے سر پہ وہ اٹھ گیا۔ والدین جب چلے جاتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ پہلے چھاؤں میں ہوتا ہے پھر وہ کڑی دھوپ کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پہلے بندہ چھاؤں میں کھڑا ہو، اس کو دھوپ پہ کھڑا کر دیا جائے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ والدین کا سایہ کتنا بڑا تھا، اور وہ جب مسکراتے تھے تو ساری جنت کی کلیاں کھل اٹھتی تھی۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب سکون میں ہوتی ہے، ماں مسکراتی ہے تو بیٹے کو حقیقی قرار اس وقت آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب تعزیت کرنا ہے۔ محبوب علیہ السلام تشریف لائے، راوی کو شک ہے کہ دوسرے دن آئے یا تیسرے دن، تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوا، دوسرے دن بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، تیسرے دن بھی کی جا سکتی ہے۔ تعزیت کے لیے تشریف لائے، حدیث کے لفظ ہیں وہم جلوس، صحابہ بیٹھے تھے جیسے ہم بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لماعز، ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو، ماعز ابن مالک کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ پتا چلا میرے محبوب جانتے تھے ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے دعائے مغفرت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سرکار نے صحابہ کے مجمع میں اکٹھے اجتماعی طور پہ ہاتھوں کو بلند کر کے بخشش کی دعا فرما کے اس پہ مور لگا دی ہے۔ یہ کوئی بے فائدہ نہیں ہے، شرک و بدعت نہیں ہے، یہ میری بھی سنت ہے، میرے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ تو دوسرا فائدہ ان بزم کا تعزیت کرنا ہے، اہل خانہ کے غم میں شریک ہونا ہے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ جب بندہ شامل ہوتا ہے تو ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب بندہ ان کو لا تو نہیں سکتا لیکن ان کے غم میں شریک ہو سکتا ہے، ان کا غم ہلکا ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ تعزیت کی جائے۔ یہ محبوب علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جن کے گھر میں حضور آئے ہوں گے، آج قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں اور یہ سادات کرام، علماء کرام، صوفیان کرام تشریف لائے ہیں، ہمیں بڑی تسکین ہوئی ہے، ہمیں بڑا سکون ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ آئے ہو تم تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ محبوب آئے جس گھر میں کوئی درد نہیں رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ سبق دیا کہ اہل خانہ سے تعزیت کی جائے، ان کے غم میں شریک ہوا جائے۔ اور تیسرا مقصد اس بزم کا اور آخری مقصد کیا ہے کہ ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے۔ آج وہ گئے ہیں، کل کو ہم نے بھی جانا ہے، کل کو ہم نے بھی جانا ہے۔ ہم تیاری کریں جانے کی۔ اور جیسے میرے والد محترم جس عالم میں گئے، خدا کی قسم جس نے بھی سنا ہے وہ رشک کرتا ہے اس بات پہ، یار ایسی سونی موت آئی ہے یہ ہر ایک کو نہیں آتی۔ اور میں نے پڑھا ہے حدیث میں، فرمایا جو بندہ دنیا میں جو عمل کرتا ہوا جائے گا قیامت تک اس کو اسی عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک بندہ حج کرتا ہوا دنیا میں گیا ہے، حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں مر گیا، یا آتا ہوا دنیا سے چلا گیا، قیامت تک اس کو حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حالت وضو میں گئے اس دنیا سے، قیامت تک انہیں قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا رہے۔ یہ ایک علیحدہ نیکی ہے، ان کی اولاد پڑھ کے سال ثواب پیش کرے، یہ علیحدہ عمل ہے، لیکن ان کے عمل سے ہی ان کو فائدہ ہوگا کہ قیامت تک ان کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں عبرت حاصل کرنا ہے جانے والوں کو دیکھ کے کہ آج وہ گئے ہیں، کل کو ہم نے بھی جانا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں
खैर कर ले, नेकी कर ले और जिंदगी को गनीमत शुमार कर, इससे पहले कि ऐलान हो रहा हो मस्जिद में कि आज फुला नहीं रहा, फुला इस दुनिया में नहीं रहा, वो चला गया है, उससे पहले इबरत हासिल कर ले। और जिन्होंने नेकी की है, अल्लाह उसके रसूल को राजी किया है, वो इस दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा होते। रूबी बिन हिराश एक बुजुर्ग गुजरे, ताबई बुजुर्ग हैं, सारी जिंदगी कभी मुस्कुराए नहीं थे, और जब फौत हुए उनके भाई रबी बिन हिराश गस्साल को लेकर आए, कहा मेरे भाई को गुस्ल दे दो, और गस्साल गुस्ल दे रहे हैं, दौड़ के बाहर आ गए। कहा तेरा भाई अजीब है, नहनु नगतसिलु व हुवा यतबस्सम, कि हम इसे गुस्ल देते हैं और ये आगे से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ये तेरा भाई अजीब है। तो कहा इसने अहद किया था जिंदगी में, उस वक्त तक नहीं मुस्कुराऊंगा जब तक अपना अंजाम ना देखूं। अब दो ग्रोह बन गए लोगों के। एक ग्रोह कह रहा है नहीं हमें मन कड़त गल है जी, आजकल भी जिवें चलता है, और मौजूदा भी नबी दा वेख के नहीं मनते। मिर्जा जेलमी वर्गे कह दे रहे है जी बली ते बाबे ते शाही कुछ नहीं, वो कह रहे जी ऐ सहाबा ते शाही कुछ नहीं, ऐ इमाम ते शाही कुछ नहीं, अहले बैत ते शाही कुछ नहीं। चढ़दा चढ़दा उत्ते कहंदा नबी ते वली, ए नबी ते पैगंबर ते रसूल भी शाही कुछ नहीं, ये ते अपना पेशाब नहीं रोक सकते। और बदबख्ता तू कहना है ए नबी से पेशाब नहीं रोक सकते, मेरे नबी की बारगाह चाहे एक राबी कहते ने या रसूल अल्लाह दुआ करो, खेतियां खुश्क हो गई नहीं, जानवर प्यासे मर रहे नहीं, दुआ करो अल्लाह बारिश अता फरमाए। महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ वास्ते हाथ उठाए, मेरे इमाम बोले इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हजूर दुआ फरमाते हैं, अल्लाह कबूल फरमा लेता है, फौरन छम छम बारिश बरसने लगती है। बारिश बरसती है, अब एक दिन हुआ बारिश हो रही है, 2 दिन होती रही, 3 दिन होती रही, 4 दिन होती रही, अगला जुमा आ गया, बारिश नहीं रुकी, बारिश मुसलसल जारी है। अब वही इराबी आए, आके कहते हैं या रसूलल्लाह हुण ते मकान डिग पे ने, फसलां तबाह हो गई ने, जानवर डुबन लग पे ने, सोने हुण इहनूं रोको, तेरे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, जो दिन को कह दिया रात तो रात होके रही। और बदबख्ता तेनू की पता इलम की हुंदा है, तू एजेंटां दा खरीदे होया, एजेंसियां दा खरीदे होया ते अकैडमियां च बह के, बंद कमरियां च बह के लोकां दे अकीदे इमाम खराब कर रहे हैं। अगर इल्म लेना है तो दरे मुस्तफा पे आ, दरे मुस्तफा पे आ, तेनू पता लगे इल्म की। महबूब अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, कुर्बान जाऊं, सरकार ने हाथ उठाए, अर्ज की बारी ताला बारिश को रोक दे। अब बारिश फौरन रुक जाती, पहले बादल नहीं था कहीं, दुआ हुई तो अबरे अबर भी बन के बरसना शुरू हुए, और जब दुआ की तो बारिश खुद ब खुद रुक जाती है। तू पेशाब दियां गल्लां करना है, फिर किथे लिखा है कि नबी अपना पेशाब नहीं रोक सकते? किस हदीस का तू तर्जमा कर रहे हैं? कितने बड़े बड़े इफ्तरा। और मेरे महबूब ने फरमाया जिन्हें जान बुझ के मेरी तरफ झूठ मंसूब किया उनका ठिकाना जहन्नम है, उनका ठिकाना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये तो शान सरकार की तो बड़ी शान है। हजूर का जो सच्चा गुलाम है हजरत पीर सैयद चिराग अली शाह साहब ताजदार मड़ाड़ा, आप जब हज के लिए हाजिर होते हैं तो आप 3 माह वहां रुकते हैं। 3 माह ना उस हदूद में थूका है ना पेशाब किया है, और अपने पीर खाने में 12 साल रहे, ना उधर थूका ना पेशाब किया। और वो शाह लसानी पीर जमात अली शाह साहब अपने पीर खाने में चूरा शरीफ की सरजमीन पे रहे 27 साल, उस जू में न कभी थूका न पेशाब किया। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का
इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं बात अर्ज कर रहा था, ये शान है गुलामों की कि वो मुस्कुराए हैं, बाद अज़ मौत मुस्कुरा रहे हैं। और लोगों के दो ग्रोह हो गए, एक कह रहा है कि ए जी हमें मन कड़क गल है, दूसरा कह रहा है नहीं यार बंदा बड़ा नेक सी हो सकता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? बंदा बड़ा नेक सी हो सकता है। अब जब कफन दिया गया गुस्ल देने के बाद, तो कफन से हाथ बाहर निकाला रूबी बिन हिशाम ने, रूबी बिन हिराश ने कफन से बाहर हाथ निकाला और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो सामने वाले कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं अततकल्लमु बादल मौत, कि तू मरण तो बाद भी बोल रहे हैं? तो वो जवाब देंदे ने नाम अतकल्लमु बादल मौत, हाँ मैं मरने के बाद भी कलाम करता हूं। अब लोगों ने बातें शुरू कर दी, कहा तेरे रब ने तेरे साथ क्या मामला किया है, बता तो सही। आज लोग कहते हैं नबी मर के मिट्टी हो गए, मोहम्मद और अली जिसका नाम है वो कुछ नहीं कर सकता। बुल्ले शाह को पूछो इन्हों का की मकाम है, अर फरिश्ते मिलियां बांगा ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा मरना नहीं गोर पया कोई हो। और अल्लामा इकबाल कहते हैं मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। रब फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, बंदा हो या औरत अगर नेक काम करे, हो मोमिन कामिल, फरमाया हम उसे हयात तय्यबा अता करते हैं, मरने के बाद भी वो जिंदा होता है। अब कलाम किया, जब लोगों ने बातें शुरू कर दी, कहा तेरे रब ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो जवाब दिया मेरे रब ने इस अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया कि उसने गजब नहीं किया, नाराज नहीं हुआ, और रोह रेहान के फूलों से मेरा इस्तकबाल किया। और जब लोगों ने बातें लंबी कर दी तो कहा अज्जिलूनी वला तुअख्खिरूनी लिअन्ना अबुल कासिम यंतज़िरु अलैहि सलाम, कहा जल्दी करो, अब देर न करो, मोहम्मद मुस्तफा मेरी नमाज जनाजा का इंतजार कर रहा। और देखा नहीं जमाने ने इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे पे शाह साहब के जद्दे आला मौजूद थे मुसल्ला इमामत पर, और जनाजा पढ़ाने के लिए जब मुसल्ले पे खड़े हैं गश खा के गिर गए, बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद होश आया, लोगों ने पूछा शाह जी की गल है, इन्ने हाफिज कारी वेख के प्रेशर पै गया? फरमाया नहीं है गल नहीं, क्या जी बड़े कारी आए हो, इन्हें ता प्रेशर च आ गए हो, बड़े आलिम आए ने, सूफी आए ने, पीर आए ने, बुजुर्ग आए ने, बड़ा मजमा है, 6 लाख का जनाजा है, इस वास्ते प्रेशर च आ गए हो? फरमाया ए गल नहीं है। तो लोगों ने क्या फिर गल की है? फरमाया सारी जिंदगी सरकार दी हदीसां पढ़ियां पढ़ाइयां ने, दीन की खिदमत की, इमामतां कीतियां, जुमे पढ़ाए, दर्स दिते, खुतबे दिते, लेकिन कभी ख्वाब जाके भी दीदार नहीं गया। तो या रसूल अल्लाह इल्मुद्दीन दे जनाजे बनफ्से नफीस आए, हजूर नू देख के गश खा के डिग पिया। इल्मुद्दीन दे जनाजे जेड़े तशरीफ ला सकते हैं, और रूबी बिन हिराश के जनाजे में भी तशरीफ ला सकते, और मैं जल्दी करो तुसी गल्लां कर दे, देर कर रहे हो, मेरे जनाजे का इंतजार हजूर फरमा रहे। लोगों ने जनाजा अदा किया, घर जाने की बजाय सीधे हजरत अम्मा जी सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह गए, जाके पूछते ने कि अज अजीब मामला है, अज ते मरण तो बाद मुर्दा बोले। अम्मा जी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं तुसी परेशान क्यों हो? सरकार ने फरमाया कान मिन उम्मती रजुलुन यतकल्लमु बादल मौत, फरमाया हजूर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत तो कुछ और लोग भी होंगे जेरे मौत तो बाद भी कलाम करेंगे। देखो ना, अज मर जाए कोई बदबख्त ते कबर उनकी वीरान है, कोई फुल पाने वाला नहीं, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। बड़े बड़े बादशाह दी कबर देखो, रावी तो पार देखो जाके, बादशाह दी कबर ने कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन रावी तो उरली साइड से देखो, जदों जाओ 24 घंटे कुरान की तिलावत हो रही। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह ने पकीजा जिंदगी उन्होंने अता की है, ये इनाम उन्होंने मिलता ही रहना है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर आए
تے آپ سرکار نو راجا آگے کہنے لگا جی اتھے تسی چلے جاؤ. فرمایا اسی جان واسطے نہیں آئے, ساڈی تے قبر بھی اتھے ہی بنے گی, جنہاں نے جانا ہے چلے جائے. تے داتا صاحب دا صدقہ جنہاں نے انہاں دے قدمہ جا کے حاضری دیتی, انہاں دی قبر بھی لاہور وچ ہی بنی. آخری گل عرض کر کے گفتگو ختم کرنا, ساڈے جدے آلا حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ, انہاں دی بھی گل کر لیے, ساڈے بزرگاں دی روح خوش ہوئے گی. آپ دی بارگاہ ایک صاحب آ گیا اور انہوں نے نال ہوندا ایک خادم بھی سی, نوکر بھی سی. تے صاحب نو بڑا اچھا کھانا پیش کیتا. صاحب نو جدو کھانا دیتا تے میاں صاحب فرمان لگے بیلیا تو ہی نال ہی کھا لے. کہندے نہیں جی وہ صاحباں دا کھانا ہے, اسی صاحباں دے نال نہیں بہ کے کھا سکتے. میں کمی کمین ہاں, میں صاحب دے نال بہ کے کیویں کھا سکنا؟ وہ صاحب ہے, اونچی شان دا مالک ہے. میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ بول اٹھے, فرمایا بیلیا تو پھر میرے نال آ کے کھا لے. تو دنیا دار دا کمی ہے تے میں مدینے والے دا کمی. اے شان ہے ولیاں دی کہ انہوں نے اس انداز محبت نال دین دی خدمت کیتی. اور اے اج جڑا ساڈے تک دین پہنچے ہے, اے ساڈے بزرگاں دیاں, علماء دیاں, مشائخ دیاں خدمات نے. دعائے اللہ تعالیٰ ساڈے سلسلہ دے نسب دے جتنے مشائخ نے, بزرگ نے, اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. بالخصوص مالک کریم میرے والد محترم, والدہ محترمہ اور دادا دادی, نانا نانی, ساڈے جميع سلسلہ دے جتنے بزرگ نے, سب دیاں قبراں تے مالک رحمتاں دی بارش فرمائے, انہاں دی کامل بخشش فرمائے. ساڈا آنا قبول فرمائے, پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. مالک کریم سب نو برکتاں عطا فرمائے. میں سارے دا شکر گزار ہاں, مالک کریم سب نو جزا عطا فرمائے.